پہلا سٹیپ تو یہ کہا جاتا ہے، جیسے شیم کو ہیل کرنے کی جب بات کرتے ہیں نا، تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اپنی ولنریبلٹی کو ایکسیپٹ کر لیں. سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو ایز اٹ از، جو بھی آپ کی کمزوریاں بھی ہیں، اسٹرینگس بھی ہیں، اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. تو اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ سے سچ بولنا شروع کر دیں پہلے. سچ تو شاید ہم بائزڈ ہو، وہ تو ایک سٹینڈرڈ ہے نا، لیکن ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ آپ جو یہ اپنے ذہن میں یہ خیال رکھتے ہیں نا کہ پتہ نہیں اگر میری کوئی کمزوری پکڑی گئی یا میری کوئی شارٹ کمنگس سامنے آ گئی تو کیا ہوگا. سو اپنے آپ کو ولنریبل جو ہم ہیں ایکچولی میں، اس کو ماننا شروع کرنے سے پھر ہماری ولنریبلٹی کیا ہے، اس کو سمجھنا کوئی بہت مشکل نہیں ہے. ہماری ولنریبلٹی کے 3 بنیادی ایریاز ہیں. ایک ہے بے یقینی کی کیفیت ہونا، ایسا ہوگا کہ ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک، میرا خامد امریکہ سے فلائٹ پہ آ رہا ہے تو وہ خیر خیریت سے لاہور ایئرپورٹ پہ اتر جائے گا کہ نہیں اترے گا، یا رستے میں کوئی خدا نخواستہ حادثہ پیش آئے گا. یہ ایک ولنریبلٹی ہے، اور اس کے لیے بھی پھر ہم کوئی نہ کوئی چارہ کرتے ہیں. کوئی ٹرینکلائزر ہی کھا لیتے ہیں کہ اچھا جب تک خامد نہیں آئے گا تو میں ٹون ہو کے پڑا رہوں، یا آپ 2 دیگیں بھیج دیں گے داتا صاحب تاکہ میں کسی نہ کسی طرح یہ یقین حاصل کر لوں کہ وہ خیریت سے پہنچے گا. اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ صدقہ دینے سے، داتا صاحب جانے سے، دیگیں چڑھانے سے، کھڑے ہو کے نفل پڑھنے سے، یا ٹرینکلائزر کھانے سے آپ کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. آپ اپنی یہ جو ولنریبلٹی ہے کہ آپ کو بے یقینی کی کیفیت ہے، دیر از نو وے ٹو نو ہیڈ آف ٹائم. نہیں پتہ تو نہیں پتہ، مطلب ہے کہ اب جو ہے اس درد کو مجھے سہنا ہے جب تک کہ میرا پیارا پہنچ نہیں جاتا. اور جو ہی میں اس اپنی ولنریبلٹی کو ایکسیپٹ کر لوں گا، وہ جو خودی سی لگی ہوتی ہے نا، وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا، دوسری چیز جو ہے کہ کنٹرولبلٹی، کہ کئی دفعہ کئی چیزوں پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا. یعنی کوئی ہمارا ماتحت ہمارا کہنا نہیں مان رہا ہوتا، کبھی اولاد کہنا نہیں مانتی، کبھی اور کوئی ہوتا ہے جو کہ ہمارے لیے مشکلات پیش کرتا ہے. یعنی ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا کئی چیزوں پہ، اور یہ بھی ہماری ولنریبلٹی کا ایریا ہے. ولنریبلٹی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی. ہم ولنریبلٹی جو ہے، اس کو اردو میں آپ کمزوری کہہ سکتے ہیں، کمی کہہ سکتے ہیں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا، بالکل، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جو خاص خوبیاں ہیں وہ اپنی خاص مہربانی سے چٹکی چٹکی انسان کو دی ہیں. جی دیکھیں، اللہ تعالیٰ بڑا پوزیسو ہے اپنے آل پاورفل ہونے کے بارے میں، اور پروردگار ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہت پوزیسو ہے. وہ شرک پسند نہیں کرتا. دیکھیں اس کی کتنی محبت ہے کہ جو شرک پسند نہیں کرتا، اس نے اپنی بہت ساری خوبیاں ہم انسانوں کو دی ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ چیزوں کا یقین بھی ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ایئر ٹریول سیف ہے اور ہمارا پیارا سیفلی پہنچ جائے گا، اور کچھ نہ کچھ بے یقینی بھی ہوتی ہے کیونکہ کبھی حادثے بھی ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ نہ کچھ ہمارا کنٹرول ہوتا ہے. کچھ بھلے لوگ جو ہیں وہ ہمارا کہا مان بھی لیتے ہیں. وہ ہمیشہ آپ کو نظر آئیں گے ایسے لوگ کہ جو آپ کے مشکل وقت میں کام آتے ہیں، مدد کے وقت آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو آسانیاں دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے چٹکی چٹکی یہ چیزیں دی ہیں. اب اللہ تعالیٰ بننے کی کوشش نہ کریں. ولنریبلٹی کو ماننا کہ ہم یعنی ولنریبلٹی کو ماننا ہے کہ اللہ میاں بننے کی کوشش نہ کریں. ولنریبل جو ہے وہ صرف خدا کی ذات نہیں ہے، ہاں باقی سارے. اچھا، اب جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ دس از بیونڈ مائی کیپیبلٹی، یعنی مستقبل کے بارے میں کوئی خدشہ ہے، کسی کے اوپر قابو پانا مشکل ہو رہا ہے، جیسے کہ بعض اوقات نشے پہ قابو پانا مشکل ہوتا ہے، کریونگ ہوتی ہے، اوور ایٹنگ پہ قابو پانا مشکل ہے، اسی طرح ورکوہولزم پہ قابو پانا مشکل ہے. بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن پہ بعض اوقات ہم بے بسی محسوس کرتے ہیں. اور وہ جو پہلا سٹیپ ہے، جو الکوہولکس انونیمس کے 12 قدم ہیں جو بے بسیوں میں ہماری مدد کرتے ہیں، تو پہلا سٹیپ ہے کہ میں نے مان لیا کہ میں پاور لیس ہوں
اور میری زندگی سٹک ہے. تو اس سے دروازہ کھلتا ہے, تھوڑی سی مایوسی ہوتی ہے, تھوڑی سی پین ہوتی ہے, لیکن پھر اس سے دروازہ کھلتا ہے کہ اچھا اگر میں پاور لیس ہوں, تو کوئی ہے, اگر میری زندگی رک گئی ہے تو کوئی ہے جو پاور لیس نہیں ہے میری طرح, اور جو میری اس رکی ہوئی زندگی کو دھکا دے کے پھر چلا سکتا ہے. تو ہم ڈھونڈنے لگتے ہیں وہ کون ہے, اور وہ پھر بے شمار ہستیاں ہیں. وہ ہمارے ماں باپ ہو سکتے ہیں, وہ ہمارا کوئی ٹیچر ہو سکتا ہے, معالج ہو سکتا ہے, کوئی دوست احباب میں سے ہو سکتا ہے, کوئی بزرگ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ تو پھر مالک ہے, وہ تو اپنے فضل سے پل بھر میں سب کچھ ہرا کر سکتا ہے. تو مطلب ہر چیز کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کو تو تکلیف نہیں دیتے. کئی لوگوں کا بات چلے تو کہتے یا اللہ ایک گلاس پانی تے پیا. مطلب یہ چیزیں مطلب تھوڑا سا ایک اپنی حد کو پہچاننا چاہیے کہ اگر آپ کے قرب و جوار میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جو آسانی سے آپ کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کریں. لیکن جب آپ کو لگے کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تو پھر آپ کہتے ہیں یا اللہ میری تو بس ہو گئی ہے. تو پھر آنکھوں میں تھوڑے آنسو بھی آ جاتے ہیں. تو پھر کہتے ہیں یا اللہ کوئی رستہ بنا. تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی بندہ ہی بھیجتا ہے نا آخر, جو کہ آ کے آپ کے لیے مدد کا سبب بنتا ہے. خیال یہ کہ ولنربلٹی سے ویکنیس ظاہر ہوتی ہے, کمزوری ہے. اصل میں جب آپ اپنی لمیٹیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو وہی پوائنٹ آف اسٹرانگ ہوتا ہے. جس نے اپنی ولنریبلٹی کو جان لیا سر, اس سے زیادہ اسٹرانگ بندہ کون ہوگا؟ دیکھیں نا, یہ تو اپنے لیے آسانی پیدا کرنے والا کام ہے, لیکن اڑ جانا, لوگ بعض اوقات بے یقینی کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے نقصان قبول کر لیتے ہیں. میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا جو ہے وہ اپنے ٹیچر کو کہہ رہا تھا کہ سر یہ جو امتحان ہوا ہے اسکول کا انٹرنل ایگزامینیشن, مجھے بتا دیں کہ میں اس میں پاس ہوں کہ میں فیل ہوں. تو ٹیچر نے کہا کہ میں یہ نہیں بتا سکتا آپ کو. کہتا کوئی اشارہ ہی دے دو. کہتا نہیں میں مطلب اخلاقی طور پر ایسا نہیں کر سکتا ہوں. کہتا چلو یہی کہہ دیو کہ تو فیل ہے. یہ زندگی میں ہم بہت دفعہ لوگوں کو کرتے دیکھتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. کوئی وہ میں چھوٹی سی کہانی میں آپ کو سناتا ہوں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سے یعنی کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. ایک کوئی بہت بڑے ذمہ دار تھے, تو وہ اپنے بیٹھے ہوئے تھے اپنے چوپال میں, اور جہاں ان کی ساری راج دہانی تھی, اور وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کا ایک بیل تھا جو کہ چکر لگا رہا تھا اور کنویں سے پانی نکال رہا تھا, جو پرانا رواج تھا. تو وہ اس کو دیکھ رہے تھے تو وہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو بیل کے جو سینگ ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں. تو وہ جو سینگ ہے وہ بڑے خوبصورت ہیں. تو وہ ان کا دل کیا کہ میں چیک کروں کہ یہ جو گول سینگ ہے میرے بیل کے, کہ اس میں میرا سر فٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو یہ چیز ان کو تھوڑی دیر میں بے چینی سی لگ گئی. تو انہوں نے وہ اٹھ کے گئے اور جا کے تو بیل کے سینگ میں نا اپنا سر دے کے چیک کیا کہ صحیح فٹ ہوتا ہے کہ نہیں. تو بیل کو یہ بات پسند نہیں آئی, یا اس کو اتنی تمیز نہیں تھی کہ اپنے مالک کو کسی دوسرے میں فرق کر سکے. تو اس نے ایک زور کا جھٹکا دیا, تو ان کی گردن کا جو ہے نا ایک مورا جو ہے وہ اپنی جگہ سے کھسک گیا. بڑی مصیبت پڑ گئی. اسپتال چلے گئے, اسپتال پہنچ گئے تو ان کا علاج شروع ہو گیا. جب علاج شروع ہوا تو لوگ تیمارداری کے لیے آنا شروع ہو گئے, اور ہر کوئی آ کے تو پوچھے کہ سر ہویا کی سی. تو وہ کہتا ہے میں گھر واپس آؤں گا تو پھر بتاؤں گا. تو جب وہ گھر واپس آئے صحت یاب ہو کے, تو انہوں نے دعوت کی تمام لوگوں کی جو پوچھ رہے تھے کہ ہویا کی سی. تو وہ جب لوگ سارے اکٹھے ہو گئے تھے, پھر انہوں نے وہ ساری کہانی سنائی کہ بیل بڑا خوبصورتی سے چل رہا تھا, تو اس کے سینگ بڑے گول تھے اور بہت اچھے لگ رہے تھے. تو میرا دل چاہا کہ میں جا کے چیک کروں کہ میرا جو سر ہے, ان کے جو گول سینگ ہے ان کے اندر صحیح فٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو سب نے پوچھا پھر کی ہویا. کہتے پھر ہویا کہ پھر میں اٹھ کے میں گیا تو میں جا کے تو سر فٹ کیتا وہ. تو اس نے جھٹکا دے کے تو مجھے پرے گرا کے پھینکا, جس سے کہ میری گردن کا منکا ٹوٹ گیا. تو
وہ کہنے لگے کہ اچھا یہ تو بہت برا ہوا, یہ تو برا ہوا. کہتا نہیں ایڈا بھی برا نہیں ہویا, مطلب پیڑ کافی ہوئی لیکن خود ہی ختم ہو گئی ہے میری. تو وہ جو یہ جو ہے نا چولہے ختم ہونا, ہاں خود ہی ختم ہونا, یہ زندگی میں بعض اوقات اتنا اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ بندہ جو ہے گردن کا منکا تک توڑوا لیتا ہے. لیکن آسان چیز ہے کہ ولنریبلٹی اپنی مان لے. یہ کہ کسی چیز کے بارے میں اخیر کر دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. سر ہمیں سکھایا جاتا ہے نا کہ زبردست ہے, چاند پہ جائے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا, اور یو کین ڈو اینی تھنگ. دیکھیں یہ سب پچھلے زمانے کی باتیں ہیں. جب ہم اتنے ترقی یافتہ دور میں رہتے ہیں, اتنے خوش قسمت ہیں کہ 21ویں صدی میں رہتے ہیں, تو ہمیں نظریاتی طور پر اس صدی کا مان کرنا چاہیے, اس صدی کے نظریات کو گلے سے لگانا چاہیے, تاکہ ہماری زندگی میں اس طرح کی جو چیزیں نکل جائیں, جیسے کہ جی نظر لگ گئی ہے, فلانا چیز ہو گیا ہے, جی بھوت پریت سر پہ آ گیا ہے, اچھا یہ یوں کر لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا, فلاں کو یہ دے دیں گے یا خیرات کر دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. جس کا جو حق ہے اس کو دیں. جب آپ کسی کا حق نہیں دیتے تو پھر آپ جو مرضی کر لیں, پھر آپ کے دل کی تسلی ہے. جب آپ انکم ٹیکس نہیں دیتے تو پھر آپ ادھر ادھر جتنے بھی پیسے خرچ کریں بات نہیں بنے گی. آج کے زمانے میں جو بھی بندہ زندگی اچھی گزارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو سلوگن ہے وہ ہے پڑھو لکھو, سنو بولو, دکھائی دو, کھڑا کرو, قدموں کے نشان چھوڑنے سے پہلے انکم ٹیکس دو اور پھر جاؤ.